سوال ہے کون سے نبی علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں نبوت کا اعلان کیا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا وقت ہے جس میں نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جواب ہے طلوع آفتاب کے وقت، زوال آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت۔ اگلا سوال ہے کون سی چیز دعا یا کلمہ دل سے ایک بار پڑھنے سے انسان کو دوزخ سے نجات مل جاتی ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دل سے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگلا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات کی۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھا؟ جواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن نعمان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے کون سا درخت پیدا کیا گیا؟ جواب ہے جنت کا شجرۃ التوبہ درخت جو جنت میں لگایا گیا اور سب درختوں کی جڑ ہے۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا؟ جواب ہے شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اگلا سوال ہے دوزخ میں سب سے پہلے کس کو تلاش کرے گی؟ جواب ہے تکبر کرنے والے اور ظالم بادشاہوں کو۔ سوال ہے کس نبی کی قوم کو بندر اور سور بنا دیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کے کچھ نافرمان لوگوں کو۔ سوال ہے کون سا شخص ہے جس سے زمین بھی نفرت کرتی ہے؟ جواب ہے غرور کرنے والے شخص کو۔ سوال ہے کس نبی علیہ السلام کو موت آنے سے پہلے خود اپنی قبر کھودنے کا حکم ملا؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سوال ہے دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب کس کو ملے گا؟ جواب ہے وہ شخص جس کے جوتے کے نیچے آگ کے انگارے رکھے جائیں گے اور اس کے دماغ کی رگیں کھولنے لگیں گی۔ سوال ہے مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سا عمل فرض ہوا؟ جواب ہے سب سے پہلے نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا رزق ہے جس کا قیامت کے دن حساب نہیں لیا جائے گا؟ جواب ہے اللہ کے راستے میں دیا گیا رزق یعنی صدقہ و خیرات۔ اگلا سوال ہے قیامت کے دن کون لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب ہے قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور کچھ لوگ اپنے پسینے میں اس طرح غرق ہوں گے کہ ان کے منہ تک پسینہ پہنچ جائے گا۔ سوال ہے کون سی چیز حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہر وقت سایہ کرتی رہتی تھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام پر پرندوں کی فوج، خاص طور پر ہدہد اور دیگر پرندے۔ سوال ہے کون سا نبی لکڑی کے پیچھے سے روزی کماتا تھا؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ سوال ہے کس نبی نے اپنی قوم سے فرمایا کہ پہاڑ ایک طرف ہو جائے تو وہ ہو گیا؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ سوال ہے مومن کے کس عمل کی طرف دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ جواب ہے جب بندہ سخت تکلیف، دکھ یا مصیبت میں صبر کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے کس وقت اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور بندوں کو پکارتا ہے؟ جواب ہے رات کے آخری حصے میں یعنی تہجد کے وقت۔
سوال ہے کون سا ذکر فرشتے نہیں لکھتے؟ جواب ہے چھین کے بعد الحمدللہ کہنا۔ سوال ہے حدیث کے مطابق مرد کو امیر کرنے والی عورت کی نشانی کیا ہے؟ جواب ہے حدیث کے مطابق نیک، فرمانبردار، باحیا اور شکر گزار عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے رزق میں برکت اور زندگی میں سکون و کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے وزن کس عمل کا کیا جائے گا؟ جواب ہے اچھے اخلاق کا۔ اگلا سوال ہے کس چیز کو دیکھنا بھی عبادت ہے؟ جواب ہے والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھنا۔ سوال ہے کس عمل سے قبر روشنی سے بھر جاتی ہے؟ جواب ہے نماز تہجد اور درود پاک کی کثرت۔ اگلا سوال ہے وہ کون سی نیکی ہے جسے اللہ خود میری نیکی کہتا ہے؟ جواب ہے روزہ۔ سوال ہے کس نبی نے موت کے وقت فرشتہ موت کو تھپڑ مارا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے کون سا عمل اللہ کے نزدیک جہاد سے بھی افضل ہے؟ جواب ہے والدین کی خدمت۔ اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی آواز کو پسند فرماتا ہے؟ جواب ہے قرآن کی تلاوت کرنے والے مومنوں کی آواز کو۔ سوال ہے کس دن زمین سونا اگل دے گی؟ جواب ہے قیامت کے قریب۔ اگلا سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ کون کھولے گا؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں شیطان کبھی داخل نہیں ہو سکتا؟ جواب دل مومن جس میں اللہ کی یاد ہو۔ اگلا سوال ہے کون سا عمل ہے موت کے وقت آسانی پیدا کرتا ہے؟ جواب ہے کثرت سے سورہ یاسین پڑھنا۔ سوال ہے کس نبی کی قوم نے سب سے زیادہ عذاب دیکھے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل۔ سوال ہے وہ کون سا لفظ ہے جو تمام نبیوں نے اپنی امت کو سکھایا؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو جنت کے دروازے کھول دیتی ہے؟ جواب ہے اذان کے بعد مانگی گئی دعا۔ سوال ہے کس فرشتے نے سب سے پہلے اللہ کے حکم سے زمین پر قدم رکھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ اگلا سوال ہے وہ کون سا شخص ہے جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں؟ جواب ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے کس کو سلام کریں گے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو، کیونکہ انہوں نے مصیبتوں میں بھی صبر کیا۔ اگلا سوال ہے کس چیز سے دوزخ کی آگ بجھ جاتی ہے؟ جواب ہے اللہ کا خوف اور آنسو۔ اگلا سوال ہے کس نبی کی دعا پر آسمان سے دسترخوان نازل ہوا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر۔ اگلا سوال ہے مکہ کو سب سے پہلے کس نے آباد کیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ کو آباد کیا۔ اگلا سوال ہے سورۃ الکہف کو کس دن پڑھنے کا سب سے زیادہ فضیلت ہے؟ جواب ہے جمعے کے دن۔ سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جس کی تلاوت سے بیماریاں دور ہو جاتی ہے؟ جواب ہے سورۃ الفاتحہ۔ اسے شفا کی سورت کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اگلا سوال ہے کون سی نماز ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے؟ جواب ہے نماز تہجد۔ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس وقت کی مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اگلا سوال ہے کس انسان کو صدقہ دینے سے سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے ضرورت مند، قریبی رشتہ دار یا خفیہ طور پر دیا گیا صدقہ۔
سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس صحابہ نے خرید کر آزاد کیا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ظالم مالک سے خرید کر آزاد کیا۔ اگلا سوال ہے کون سی بیماری سے مرنے والا شخص جنتی ہوتا ہے؟ جواب ہے وہ شخص طاعون یا کسی وبائی بیماری سے مرے اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے اور وہ جنتی ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے غصہ کم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے وضو کرنا اور خاموش رہنا سب سے بہترین طریقہ ہے۔